السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انعامات سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اور اللہ کے انعامات کو انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں جی۔ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جہاں بھی دیکھیے، جس معاملے میں بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا انعام موجود ہے، جن انعامات سے ہم لوگ راتوں دن فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی دیکھ لیجئے، کھانے پینے کی چیز دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں بنائی ہیں انسانوں کو کھانے کے لیے، کتنی لذیذ، کتنا عمدہ چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ضرورت کی چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک وقت تھا کہ فون نہیں تھا، اور ابھی حال یہ ہے کہ موبائل آپ دیکھ لیجئے کہ جس میں کوئی تار نہیں، کوئی اس میں کچھ ہے نہیں، اور ایسی چیز اللہ رب العالمین نے ایجاد کیا کہ پوری دنیا میں بیٹھے بیٹھے آپ بات کر رہے ہیں، اور اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اعضاء کو کتنا اچھا بنایا ہے اور کتنے کام کا بنایا ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی عضو اگر کم ہو تو پھر کتنی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہر انسان سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے احسانات کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا ہے، طرح طرح کے انعامات سے نوازا ہے جن سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، وہ زبان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زبان دیا ہے، اور اس زبان کے کیا فائدے ہیں یہ کسی پر مخفی نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر زبان نہیں ہوتی تو پھر کوئی بھی آدمی اپنے دل کی بات کسی تک نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اور دو ہونٹ دیا ہے، اور جسم کے بہت سارے اعضاء دیے ہیں، سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ میں زبان کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہم تمام لوگوں کا حال کیا ہے، چاہے بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہی ہے، بڑے لوگ بھی، بوڑھے لوگ بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال کرنے کے لیے فرمایا ہے ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اور بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے آج زبان کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے۔ زبان کا کوئی لیب دیب نہیں ہے، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ اقواس بکواس کرتے ہیں، اور گپاسٹنگ ہوتی ہے، اور غیبت کی باتیں ہوتی ہیں، غلط سلط باتیں ہوتی ہیں، تہمت الزام کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی زبان سے کسی کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی زبان سے گالی دی جاتی ہے، اسی زبان سے گانے گائے جاتے ہیں، اور اسی زبان سے تہمت اور الزام لگائے جاتے ہیں۔ کتنی برائیاں ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ اس زبان
کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی ہم لوگوں نے قدر نہیں کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اپنے احسان کو گنایا ہے اور ان احسانات میں زبان کا ذکر کیا ہے، تو ایسے ہی نہیں کیا ہے۔ اگر زبان کی اہمیت رب العالمین کے نزدیک نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ زبان کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے باضابطہ زبان کا ذکر کیا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر زبان کی حفاظت ہم نے کر لی تو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر زبان کو ہم نے غلط استعمال کیا اور اس کو استعمال کرنے میں قرآن و سنت کی اتباع نہیں کی تو آپ یقین کر لیجئے وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ دیکھیے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جس شخص نے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دیکھا آپ نے، جنت کی ضمانت دی جا رہی، جنت کا وعدہ، اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث سنیے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ ما یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات۔ بندہ کبھی کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور وہ خیال نہیں کرتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اچھی اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ خیال نہیں کرتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ذریعے، اس کے اس بات کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس اسی حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو بے شک بندہ اللہ کی ناخوشی کی بات کرتا رہتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا کہ وہ کون سی بات کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے، یہوی بہا جہنم، اور اس کے ذریعے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کے ذریعے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تم کو نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس کو روک لو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ زبانوں کے ذریعے بھی مواخذہ کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اکثر لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اس لیے زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم نے حفاظت کی تو جنت کا وعدہ ہے، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، ناقدری کی، تو جہنم کی دھمکی دی گئی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای المسلمین خیر، افضل، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، ہاتھ سے اور زبان سے۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے، اس حدیث کو سنا کر میں نے کتنے جنوں کو بھگا دیا۔ اس حدیث کو میں نے سنایا، دیکھیے آج انسان نہیں سمجھتا اس چیز کو، لیکن جناتوں نے سمجھا ہے۔ کئی جنوں کو ہم نے اس حدیث کو سنا کر کے ان کو سمجھا دیا اور وہ چلے گئے، چھوڑ دیا اس آدمی کو جس پر سوار تھے، چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے رہنے کو اس چیز کو تکلیف ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔
وہ ان لوگوں نے سمجھا اور سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے. جی کئی جناتوں کا واقعہ میرے پاس موجود ہے، میں خود میرے ساتھ پیش آیا. جی میں نے سمجھا کر کے بھگا دیا ہے، لیکن یہ انسان نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، زبان کی کیا اہمیت ہے. تو بہرحال میں تفصیل میں نہ جا کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زبان کی ہم حفاظت کریں. چاہے جتنے جو بھی گندی چیزیں ہو سکتی ہیں زبان سے متعلق، ان تمام چیزوں سے ہم لوگ پرہیز کریں، ہے نا، اور زبان کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا. اور اگر ہم نے زبان کو خراب کیا، جس طریقے سے آج بچے، بوڑھے اور مرد عورتیں سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیٹھتے ہیں تو وہ یہاں وہاں کی بات کریں گے، اپنی بات نہیں کریں گے، وہ دوسروں کی بات کرتے ہیں. غیبت کی مجلس ہوتی ہے، تہمت الزام کی مجلس ہوتی ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کہ ہماری مجلسوں میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو برائیاں ہیں، ساری کی ساری برائیاں ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہیں. تو اگر ایسا کریں گے ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی اور اللہ کے ناشکرے ہو جائیں گے. اب آخری حدیث میں سناتا ہوں، وقت بہت کم ہے. حضرت عقبہ بن عامر سنیے، اس حدیث پر غور کیجیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، من نجات، کس چیز میں نجات ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے فرمایا آپ نے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، اپنی زبان کو روک لو. دیکھا آپ نے. دوسری چیز فرمایا کہ ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ. تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے. تین چیزوں میں نجات آپ نے بیان فرمایا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر زبان کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقیناً نجات ہماری ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم جنت کے مستحق بنیں گے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ بکثرت ذکر کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو زبان کا صحیح استعمال کرنے میں کامیابی کی خبر دی گئی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے. اس زبان سے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں. اور جس کو اللہ یاد کرے اس کا کیا حال ہوگا ہم سب سمجھتے ہیں. اس لیے میں بڑے ہی درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور بوڑھے لوگ اور گارجین لوگ خاص طور سے اس کا خیال کریں. آخر بچوں نے گالی کہاں سے سیکھا؟ بچوں نے گالی کہاں سے سیکھا؟ گندی گندی گالیاں آج کے بوڑھا دیتا ہے. جی بوڑھے لوگ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور بچے سن کر کے وہ گالیاں سیکھ لیتے ہیں، ورنہ بچے کہاں سے گالی سیکھتے؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور ماں کو دیکھیے، ماں اکثر مائیں جو ہے نا بچوں کو بد دعا دیتی ہیں، اسی منہ سے، اسی زبان سے بد دعا دیتی ہیں. وہ سمجھتی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بچے، ماں باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بد دعا ہو یا دعا ہو. تو یہ لوگ جو ہے نا بد دعا کر دیتے ہیں، اور بچوں کے اندر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے نا، وہ بچے ایسے ہی بگڑ جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے آفات اور بلایا اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہماری زبان کے اندر موجود ہیں، جن کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہر حال میں ہم زبان کی حفاظت کریں اور دین کی دوسرے تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اردانی نصیب کرے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.